نجف کی طرف رخ کر کے یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں. معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں، وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی یہ مشہور و معروف آیت ہے جس میں رب الارباب ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک ہم نے آدم کو منتخب کیا. تھوڑا سا منہ کرنی پڑے گی. ہم نے آدم کو منتخب کیا. وَنُوحًا، اور نوح کو منتخب کیا. وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو منتخب کیا. اور طلب بات ہے یہاں آدم کا انتخاب کیا، لفظ آل نہیں لگایا. جاگنا پڑے گا. آدم کا انتخاب کیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم، فقط آدم. حالانکہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. شرعی اصطلاح میں پڑھے لکھے حضرات ہیں، مولانا تشریف فرمائیں، نس قائم نہیں فرمائی، یعنی اعلیٰ آدمہ نہیں فرمائی، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں. تو یہاں ذرا سی ایک باریک سی لطیف سی بات ہے. اللہ پہلی منزل پر بتلانا چاہتا ہے کہ تم سب کو برابر نہیں جاننا. یہ مت کہہ دینا کہ سب برابر ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نہ سن لے. جب میں نے آدم کی اولاد میں صرف آدم کے انتخاب کی نس قائم کی ہے، اعلیٰ آدمہ نہیں فرمایا، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہیں. جتنے بھی انبیاء ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن اللہ نے نس قائم نہیں فرمائی. یعنی انتخاب کی منزل میں صرف آدم کا تذکرہ ہے، اعلیٰ آدم نہیں. پھر فرمایا وَنُوحًا، یہاں بھی فقط نوح کا تذکرہ ہے. یعنی یہاں بھی اللہ نے اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. پھر اگلے منزل پہ فرما رہا ہے وَآلَ ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کا انتخاب کیا. وَآلَ عمران، اور عمران کی آل کا انتخاب کیا. یہ حال سورہ آل عمران. ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. اور کیجیے گا، قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، پورے قرآن میں لفظ آل عمران صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی جتنی سوریں ہیں 114 سوریں ہیں، 6666 آیات ہیں. ان سوروں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے. یعنی یہ نام جو ہیں یہ انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. جملہ کہہ دیا آپ نے سمجھا. یہ نام انہوں نے نہیں رکھے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے. نام کا ٹائٹل جو ہے سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ آل عمران، جتنی سوریں ان کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمائے کہ اس سورہ کا نام یہ رکھو. اچھا، آپ سورہ آل عمران تھوڑی سی زحمت کیجیے گا، آج رات کو جا کے پڑھیے گا. اس کے آخر میں، آخری حصے میں سورہ آل عمران کے، اور کیجیے گا پیچھے بیٹھے ہیں شاہ صاحبان، کافی بزرگ حضرات، تو میں دعا کا طالب ہوں کہ اس سورہ میں آخر میں کوئی 1 درجن سے زیادہ انبیاء کے نام ہیں. سورہ کے اندر اللہ نے ان انبیاء کے ناموں پر اس سورہ کا نام نہیں رکھا. سورہ آل عمران رکھا ہے، تو ہم ثابت کریں گے کہ وہ عمران کون ہے. آپ کو سلامت رکھے، آپ کو زندگی عطا فرمائے، بڑی مہربانی. آپ کو سلامت رکھے. انتہائی نورانی چہرے اس مجلس میں موجود ہیں، خدا سب کو نظر بد سے بچائے. کہ جناب اللہ نے نام رکھا آل عمران، تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اتنے سارے انبیاء کے تذکرہ موجود ہے اسی سورہ میں، ان انبیاء کے ناموں میں سے کسی کا نام نہیں رکھا. تو شاید اللہ کا جواب آئے گا مولویوں نے اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی.
انبیاء کے کارناموں کو، انبیاء کے تذکرے کو، انبیاء کے ناموں کو کوئی مسلمان بھلائے گا نہیں۔ اگر بھلائیں گے تو عمران کو بھلا دیں گے۔ آپ کو سلامت رکھیں۔ اگر بھلائیں گے مسلمان تو عمران کو بھلا دیں گے، لہذا میں نام ہی سورہ کا آل عمران رکھوں، تاکہ جب انڈیکس میں پڑھیں گے مسلمان قرآن کی تلاوت کریں گے، جب تراویح پڑھنے والا مسلمان اس سورہ پہ پہنچے گا تو ذہن تو جائے گا نا کہ یہ عمران کون ہے۔ جب پتہ چلے گا کہ یہ عمران کون ہے تو خود بخود دل میں اندر سے بات آئے گی کہ یہ عمران کون ہے، اس کی تحقیق کریں۔ اور جب منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا، میں نے جملہ کہا ہے، منصف مزاج بن کے تحقیق کرے گا تو پتہ چل جائے گا یہ عمران کون ہے۔ اللہ نے جو طریقہ انتخاب اپنایا، جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں، آدم کا تذکرہ کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے، آہستہ سے کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں آپ کیسے سنتے ہیں، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے۔ سلامت رکھیں۔ آدم کے بیٹوں میں ایک قاتل موجود ہے جس نے اپنے بھائی ہی کو قتل کیا تھا۔ تو اللہ قیامت تک کے لیے اپنا طریقہ انتخاب بتا رہا ہے کہ میرے دین کا جو رہبر و رہنما ہوگا وہ ایسا نہیں ہوگا جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ اب جملہ میں کہوں گا، اگر آپ نے قدر کی تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ یہاں مصائب پڑھوں گا۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتا ہے میں کسی ایسے کا انتخاب نہیں کرتا جو کسی کو ناحق قتل کرے یا ناحق قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھائے اور بہن کے کہنے سے واپس چلا جائے۔ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ آپ کو زندگی عطا فرمائے۔ جن کی تعریف پر نگاہ ہے، آپ کو سلامت رکھے، جن کی تعریف پر نگاہ ہے۔ ایک صاحب آئے، خیرپور میں ایک جلسہ ہو رہا تھا سیرت النبی کا، تو مولانا شفیع اوپاڑوی صاحب کراچی میں جو ہوتے وہ تھے، میں اسکاؤٹ بنا کھڑا تھا اسٹیج پہ، چھوٹے چھوٹے سے تھے، اسکاؤٹ بنتے تھے جیسے بچے باہر اسکاؤٹ والے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا بھی اس میں آئے ہوئے تھے۔ تو برادران اہل سنت کا مجمع بہت تھا اور داد بہت ہو رہی تھی۔ شفیع اوپاڑوی صاحب اہل سنت کے عالم تھے، بڑے خطیب تھے، مولانا کوکب نورانی صاحب کے والد۔ تو جب وہ اہل سنت کا مجمع، ان میں سے طالب علم تھے مدرسے کے، قادریہ مدرسہ ہے خیرپور میں، اس کے، وہ گئے اپنے استاد سے کہا کہ قبلہ شیعوں پہ بلا وجہ الزام لگتا ہے کہ وہ تبرہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے تو پورے جلسے میں کوئی تبرہ نہیں سنا۔ تو وہ مولوی کیا کہتا ہے، یہ بتاؤ کوئی ایسی بات جس پر شیعہ عوام خوب داد دے رہی تھی اور تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا میں ایسا تو بار بار ہو رہا تھا کہ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اور شیعہ خوب داد دے رہے تھے۔ پہلے وہی تو تبرہ۔ تو ایسا نہیں ہے، ہمارے جلسے میں مجلس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو کسی کو گراں خاطر گزرے، اس لیے کہ یہ علم کا ڈر ہے یا علمی بات ہوگی۔ تو میں صرف سوال کر رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا، تجزیہ، اس لیے کہ آدم کے بیٹوں میں قاتل موجود ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، کیونکہ دین اللہ کا قیامت تک ہے، دین جب تک ہے اس دین کے لیے اللہ نے ایک اپنا طریقہ بتا دیا کہ میں جب کسی کا انتخاب کرتا ہوں تو کسی ناحق قتل کرنے والے کا انتخاب نہیں کرتا۔ ہم مسلمان جس کو چاہیں بنا لیں، لیکن اللہ کا بنایا ہوا کسی کو ناحق قتل نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا وَنُوحًا، اور ہم نے نوح کا انتخاب کیا۔
حالانکہ آدم علیہ السلام کی منزل پہ میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع پہ جو ہے نا بات ہو، کیونکہ حضرت آدم وہ ہیں کہ جو پہلے گویا ابو البشر ہیں کہ جنہیں اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، اور صرف ملائکہ ہی نہیں، جنات کو بھی حکم دیا تھا، کیونکہ یہ جو شیطان ہے وہ جنات میں سے ہے، ملائکہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح سے ساری مخلوقات کو حکم دیا تھا کہ سب سجدہ کریں۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب شیطان تو سب کو بہکاتا ہے، شیطان کو کس نے بہکایا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے؟ تو اس کا معصوم نے جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا۔ شیطان کو اس کے تکبر نے بہکایا تھا، وہ متکبر تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ایک فرشتے نے آ کے بھری محفل میں کہا، جس میں شیطان ابھی شیطان نہیں بنا تھا لیکن وہاں بیٹھا تھا، سردار تھا، استاد تھا، اس نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی لوح محفوظ پہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بنانے والا ہے اور اس کو بنا کر ہم سب کو حکم دے گا اسے سجدہ کرنے کا، تو ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا، وہ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پہ، کہ جو اسے سجدہ نہیں کرے گا۔ تو سب کہنے لگے ایسا کون بدبخت ہوگا، خود یہ شیطان کہہ رہا ہے ایسا کون ہوگا جو سجدہ نہیں کرے گا۔ کہا کہ اچھا چلو بیٹھتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور دعا کرتے ہیں۔ تکبر یہ تھا کہ میں تو اللہ کے بہت قریب ہوں، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے اتنے قریب ہوں۔ یعنی وہ حضرات ہم مولوی صاحبان کے لیے بھی درس ہے کہ مومنین سے ٹیڑھے ہاتھ سے ہاتھ نہ ملائیں۔ اور معذرت کے ساتھ مولانا کہ جناب دیکھ ادھر رہے مل ادھر رہے، اور ٹیڑھے ہاتھ سے کہ صاحب میں تو عالم ہوں، ٹی وی میں آتا ہوں، میں تو فلاں ہوں، نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عالم ہے اور حلیم نہیں ہے، اگر عالم ہے حضور اور حلیم نہیں ہے، اچھا اب حلیم تو شیعوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ صاحب حلیم کا مطلب میں نہیں جانتا، صبح شام حلیم کھاتے ہیں آپ، حلیم کا مطلب یہ ہے کہ حلیم اسے اس گویا کہہ لیجیے غذا کو کہتے ہیں جس کے چاول اور اجناس اتنے گھل مل جائیں کہ کسی جنس کا پتہ نہ چلے، یعنی یہ نہ پتہ چلے کہ اس میں دال کون سی ہے، چاول کا دانہ کون سا ہے، کون سی دال کون سی ہے، اتنا وہ گھل مل جائے، حلیم کہتے ہیں اس کو۔ تو مولا حسین فرماتے ہیں کہ اگر عالم معاشرے میں ایسا گھلا ہوا نہیں ہے تو وہ عالم ہی نہیں ہے۔ علم کے ساتھ حلم ضروری ہے۔ تو بس بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ کیسے نہیں کیا؟ تکبر کیا تھا کہ اس نے مجمع لگایا، تمام ملائکہ کو، جنات کو کروڑوں کی تعداد میں سامنے بٹھا لیا، خود ایک ممبر پہ بیٹھا اور اس نے دعا کی۔ غور کیجیے گا، اس نے کہا ایسے ایسے لوح محفوظ پہ پڑھا گیا ہے تو میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوندہ، باریک سی بات، خداوندہ ان سب کو جو سامنے بیٹھے، ان سب کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اس نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا ہی نہیں۔ یعنی شیطان نے اپنے لیے دعا ہی نہیں کی، کیوں کہ دل میں تکبر تھا کہ مجھ جیسا کون ہوگا۔ اس نے جب تکبر کیا خود ہی شیطان بن گیا، اور جب سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا، اللہ نے اس کو دربار سے نکالا تو پوچھا تم نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم؟ کہنا یا اللہ میں نے تو کوئی انچ ایسی نہیں ہے۔ کتنی زمین ہے؟ میں 16 دفعہ کینیڈا گیا ہوں، کتنی زمین ہے کینیڈا کی، روس کی کتنی زمین ہے، امریکہ میں کتنی زمین ہے، یہ ملک پوری دنیا کتنی بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ہر انچ پر تیرا سجدہ کیا ہے، کوئی زمین ایسی نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تو تیری ہر جگہ زمین پر، پہاڑوں پہ سجدہ کیا ہے، ایک ہی سجدہ تو نہیں کیا۔
تھوڑا سا جاگ جائیں اگر تھک گئے. بھائی میں نے ایک ہی تو سجدہ نہیں کیا, میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. آواز قدرت آئی. اب وہ حضرات غور کریں جو اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں, چاہے رمضان کی عبادت ہو یا اس کے علاوہ کوئی عبادت ہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے سارے سجدے ہر انچ پر اپنی مرضی سے کیے ہیں, یہ ایک سجدہ میری مرضی کے خلاف نہیں کیا ہے. اور فرما رہے اگر تم میری مرضی سے کرتے تو وہ سارے سجدے بھی قبول ہو جاتے. تو اللہ کی مرضی سے جو عبادت ہوگی وہی عبادت ہوگی. کسی کے کہنے پہ کوئی عبادت قائم کر لینا, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ صبح کتنا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کے پاس, صبح 2 رکعت کے بجائے 6 رکعت پڑھ لی, مرضی خدا کے خلاف ہو جائے گی. اس لیے عبادت وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. تو کہا کہ تم نے کیوں نہیں کیا سجدہ؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے تراب سے بنایا, لہٰذا میں کیسے سجدہ کرتا. حالانکہ وہ بھول رہا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو 4 چیزوں سے بنایا تھا, ہوا, مٹی, آگ, پانی. ہوا, مٹی, آگ, پانی 4 چیزوں سے بنایا تھا. شیطان نے 4 میں ایک سے نفرت کی. شیطان نے 4 میں سے ایک سے نفرت کی, 3 سے محبت کی. پتہ چلا جو 1 سے نفرت کر کے 3 سے محبت کرے گا شیطان بن جائے گا. میں نے تو جملہ کہہ دیا, آپ نے سمجھ کہ جناب. اور پھر ان 4 میں بھی نفرت کی ہے تراب سے. تو بھاری جملہ ہے, پیچھے والوں کا میں شکر گزار ہوں جو ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے کہ جناب آدم علیہ السلام 4 چیزوں سے بنے تھے. شیطان نے نفرت کی تراب سے. تو آدم کی اولاد کو سبق دے رہا ہے اللہ کہ جو آدم کے سامنے تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان بن جائے گا, اور جو ابو تراب سے نفرت کرے گا وہ شیطان کا بھی باپ ہو جائے گا. آپ کو زندگی میں اسٹیج سے تو نعرہ آ رہا ہے نا, پیچھے سے نہیں آ رہا. اصغر میں یا خدا آپ کو سلامت رکھے, یا اللہ زندگی دے. کہ جناب آدم سے کہا کہ آگ سے بنایا ہے مجھے اور اسے بنایا ہے مٹی سے. تو آواز قدرت آئی, جاؤ ہم نے تمہیں شیطان بنا دیا. اور جب شیطان بن گیا تو کہہ رہا ہے یا اللہ میں نے اتنی جگہوں پہ عبادت کی ہے, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ تو عادل ہے, تو عادل ہے, اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آواز قدرت آئی, کیا چاہتے ہو؟ 10 چیزیں مانگی ہیں شیطان نے اللہ سے ان سجدوں کے بدلے میں. کہتا ہے یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دے. آواز قدرت آئی نہیں, وقت معلوم تک. وہ وقت معلوم اللہ اور اہل بیت کو معلوم ہے. اس کی میں دلیل رکھتا ہوں کہ اللہ اور اہل بیت کو کیسے معلوم ہے. چلے بیچ میں ایک مثال دے دوں. صحابہ کرام کا مجمع تھا, سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے, مولا علی منبر کے نیچے تھے. اچانک بیچ میں ایک نیا بندہ آ کے بیٹھ گیا. صحابہ میں سے کوئی نہیں پہچانا یہ کون ہے. نبی اور علی پہچان گئے. مولا علی اٹھے تلوار لے کے اور لوگوں کو چیرتے پھاڑتے اس کو جا کے گدھی سے پکڑ لیا. جب پیچھے سے اس کو پکڑا, اوندا کر کے اس کی پشت پہ بیٹھ گئے اور تلوار مارنا چاہتے تھے. نبی فرماتے ہیں یا علی اسے قتل نہ کرو, یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا. یعنی شیطان کو میں قتل کروں گا. نبی پاک نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی. جب رجت ہوگی یہ دوبارہ آئیں گے سارے, اس وقت نبی پاک شیطان کو قتل کریں گے اپنے ہاتھوں سے. یہ مستند روایت ہے کہ سرکار اپنے ہاتھوں سے شیطان کو قتل کریں گے, اس لیے کہ
نبی کا پہلا اور آخری شکار شیطان ہوگا. تو سرکار نے جملہ فرمایا یا علی اسے قتل نہ کرو، یہ میرا پہلا اور آخری شکار ہوگا، میں اس پہ تلوار چلاؤں گا جب رجت ہوگی، دوبارہ آئیں گے سب. تو مولا علی علیہ السلام نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے، اپنی عظمت بتانے کے لیے کہا سرکار آپ نے قتل کیا، میں نے کیا، تو مجھے کرنے دیجیے کیونکہ یہ میرا دشمن ہے. یہ جملہ غور کیجیے گا، آپ نے قتل کیا، میں نے کیا، کرنے دیجیے، ایک ہی بات ہے، اولنا و آخرنا انا والی من نور واحد، ہم ایک ہی ہیں، تو مجھے قتل کرنے دیجیے. تو پھر آگے سے مولا نے جملہ فرمایا کہ یہ میرا دشمن ہے، قتل کرنے دیجیے. جیسے یہ جملہ کہا یہ میرا دشمن ہے، اس نے گردن ہی اوپر کی پیچھے پودا لیتا ہوتا تھا، کہتا یا علی یہ نہ کہیں، یا علی یہ نہ کہیں کہ میں آپ کا دشمن ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب، تم دشمن نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا علی، آپ کو تو کوئی بہکا ہی نہیں سکتا ہے. آپ کو کون بہکا سکتا ہے، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. مولا فرماتے کیا مطلب، کہا کہ آپ کے نبی نے جمعے کے خطبے میں فرمایا تھا کہ علی کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. تو زندہ رہے، آپ کا دشمن وہ ہوگا جو خلقت میں خراب ہوگا. سرکار میں خلقت میں خراب نہیں ہوں، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھے دربار سے نکال دیا، ورنہ میں خلقت میں خراب نہیں ہوں. تو شیطان نے بتا دیا علی کا دشمن شیطان سے بھی بڑھتا ہے. خدا زندگی دے. کہا کہ جناب یہ نہ کہیے. تو شیطان کہتا ہے، بھولیے گا نہیں مہربانی کر کے، شیطان کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دے دو. آواز قدرت آئی کہ نہیں، وقت معلوم تک. تو میری یہ دلیل بن گئی کہ وہ وقت معلوم نبی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کب قتل کرنا ہے. تو وہ یا تو اللہ کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے یا مولا علی کو پتا ہے کہ اسے کب قتل کرنا ہے. تو کہا وقت معلوم تک. کہا دوسری بات، کہا مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں اس آدم کی اولاد کے جسم میں حلول کر جاؤں، یعنی جسم میں داخل ہو جاؤں، حلول کر جاؤں. آواز قدرت آئی اعلیٰ علیین کے علاوہ، اعلیٰ علیین کے علاوہ تم ہر ایک کے جسم میں داخل ہو سکتے ہو، اعلیٰ علیین کے علاوہ. اور کیا چاہیے؟ کہا مجھے جب آدم کے اس کے جس کی وجہ سے میں شیطان بناؤں، اگر اس کے ایک بیٹا پیدا ہو، میرے دو پیدا ہو، اور وہ دونوں اس آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ رہیں. آواز قدرت ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے اختیار دیا. تو اب جان لیں جو آپ کو مجلس میں آنے سے روکے تو سمجھ لیں جو دائیں بائیں شیطان کے بیٹے ہیں وہی ہے. جو آپ کو نماز پڑھنے سے روکے، جو آپ کو دین کے کام کرنے سے روکے، کار خیر کرنے سے روکے، سخاوت کرنے سے روکے. دیکھا ہوگا آپ نے جمعے کی نماز میں بیچارہ کوئی غریب کھڑا ہو جائے مانگنے کے لیے، تو جو ایک ٹکا خیرات نہیں کرتا سارا سال، وہ پکار کے کہتا ہے بیٹھ جاؤ نماز خراب نہیں کرو. نہیں غور فرما رہے. تو اسے نماز کے دوران ہی شیطان بہکا رہا ہوتا ہے کہ تمہیں سخاوت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نماز خراب کرنے پیشہ ور آ گیا. نہیں، مولا سجاد فرماتے ہیں اگر سائل ایک بلند آواز سے پڑھ لیں اللہم صلی اللہ محمد. کیا کرو بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. سائل اگر گھوڑے پہ سوار بھی آئے اور وہ آپ سے سوال کر رہا ہے، یعنی آج کے دور میں کوئی کار پہ آئے، اس زمانے میں گھوڑا سواری ہوتا تھا، اب کار ہے، کوئی کار پہ آئے اور آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے سوال کو رد نہیں کریں. یہ مت دیکھیں کار پہ آیا ہے، نہ معلوم کیا مجبوری ہے کہ کار بیچ نہیں سکتا اور آپ سے سوال کر رہا ہے.
لہٰذا اس کے مسئلے کو حل کریں. اور چلیں آج آپ ماشاءاللہ جلدی آ بھی گئے, اور کل کوشش کریں گے کہ اور اس سے پہلے ممبر لیں کہ جناب مولا کائنات فرماتے ہیں, خاص طور پہ سادات جو تشریف فرمائیں وہ تو نوٹ کر لیں. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں. مولا کا قول ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے. مولا فرماتے ہیں لوگ رزق تلاش کرتے ہیں محنت میں, اور اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں. اور آپ کو سلامت رکھے. اللہ نے رزق رکھا ہے سخاوت میں, لہذا جو سخاوت نہیں کرتا اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے. اور ہمارے ایک استاد گزرے ہیں پارا چنار میں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیتے رہو اور لیتے رہو. آپ کو زندگی عطا فرمائے. دیتے رہو اور لیتے رہو. اگلا جملہ ہے ان کا, اگر قدر کی جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں وہ حضرات, اسٹیج پہ بیٹھ جانے کے بعد تھوڑا سا داد کم دی جاتی ہے, تو میں نے اس لیے نہیں بلایا نوید بھائی اوپر آپ کو, کہ جناب مولا فرماتے کہ دیتے رہو لیتے رہو, تم دو گے اپنی حیثیت کے مطابق. اور آپ کو سلامت رکھے, زندگی عطا فرمائے. وہاں سے ملے گا ان کی حیثیت کے مطابق. سلامت رکھے شاہ جی, ایسا نورانی مجمع اور ایسی نورانی مجلس خدا آپ کی نسلوں میں عزاداری رکھے. کہ جناب مولا فرماتے ہیں دیتے رہو اور لیتے رہو, تو بخل نہ کرو. تو ادھر شیطان کہتا ہے کہ میں 2 بیٹے میرے پیدا ہوں جو بہکائیں, اور پھر کہا یا اللہ مجھے یہ بھی اختیار دے کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اس آدم کے بچوں کو بہکاؤں. یا آواز قدرت آئی, اجازت ہے, لیکن تم نے اجازت مانگ لی 4 سمتوں کی, بات ختم ہو گئی, تمہاری خواہش پوری ہو گئی. کہاں ہو گئی؟ کہ تم نے 4 سمتیں دیکھی ہیں, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا ہے, میں نے 6 سمتیں بنائی ہیں. تم 4 سمتوں سے بہکاؤ گے, میں 2 سمتوں سے ہدایت دوں گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو شیطان حیرت سے کہنے لگا وہ 2 سمتیں, فرمایا کہ اوپر اور نیچے. اب میں بھاری جملہ کہوں, روایت تو یہیں تک ہے. اوپر سے آتی ہے رحمت, نیچے سے پیدا ہوتا ہے اجناس. اوپر سے آنے والی رحمت کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. اوپر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور نیچے سے اجناس پیدا ہوتا ہے. اجناس تراب سے آتا ہے, تراب ہے تراب, علی ہے ابو تراب. ڈاکٹر صاحب غور کیجئے گا, جو علی اور نبی اور علی کو مانے گا وہ 4 سمتوں سے شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. اسی لیے تمام مسلمانوں کو دعوت فکر ہے کہ شیطان سے بچنا ہے تو نبی اور علی کو مان لو, ورنہ بہت سارے دائیں بائیں لگ جائیں گے. خدا آپ کو سلامت رکھے. آواز قدرت آئی کہ اور کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے یہ اختیار دے کہ میں لوگوں کو ورگلاؤں. کا اختیار ہے اعلیٰ علین کے علاوہ. شیطان غور کیجیے گا نکال دیا اللہ نے. آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم ہم نے تمہیں جن کے صدقے میں پیدا کیا ہے. ملائکہ سے پوچھا یہ اسما کس کے ہیں, یہ اوپر کس کے نام ہے, اعلیٰ علین کون ہے؟ ملائکہ نے اوپر دیکھا, کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے علم دیا ہے, اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم دیا ہے. کہا کہ آدم تم بتاؤ یہ کس کے اسما ہے؟ آدم نے دیکھا کہ حاذا محمد. خدا سلامت رکھے. حاذا محمد انت المحمود, حاذا علی انت الاعلی, حاذی فاطمہ انت فاطر السماوات والارض, حاذا الحسن انت المحسن, حاذا الحسین انت قدیم الاحسان. آدم نے پہلی منزل ہی پر
पंजतन पाक से मोहब्बत का इजहार किया, अल्लाह ने मलाइका से कहा जन्नत में ले जाओ। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा जिंदगी अता फरमाए। आदम से कहा कि मलाइका से इसको जन्नत में ले जाओ। बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूँ, मेरे 3 मदरसे हैं, खुद पढ़ाता हूँ, पेश नमाज हूँ, सर पे अमामा है, लेकिन बात वो है जो हक है। आदम अलैहिस्सलाम ने कौन सा नेक काम किया था? अभी तक तो कोई नमाज भी नहीं पढ़ी, थोड़ा सा ध्यान दें। अभी तक तो कोई रोजा नहीं रखा, कोई अहकामात ही नहीं आए। अभी तो पैदा ही किया अल्लाह ने रूह फूक के, और उसके बाद पूछ लिया कि बताओ ये अस्मा किसके हैं? मलाइका ने मना कर दिया, आदम ने नाम बता दिया, अल्लाह ने जन्नत में भिजवा दिया। हालांकि वो जन्नत आरजी जन्नत थी। हमारे यहाँ के 70,000 साल वो रहे, वहाँ के सिर्फ 7 साल रहे, या बाद रिवायत में कि 7 दिन रहे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अस्माए पंजतन से मोहब्बत के तौर पर इजहार करने के बाद जन्नत में भेज दिया, ये बताने के लिए कि आदम की औलाद को पता चल जाए कि जन्नत नतीजा है पंजतन से मोहब्बत का। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको जिंदगी अता फरमाए। जन्नत नतीजा है पंजतन से मोहब्बत का। चले गए, इस बात को पूरी कर दूं अगर इजाजत है। मैं बीच में कहीं और जाना चाह रहा था, लेकिन चलें बच्चों के लिए कि जनाब जन्नत में चले गए हजरत आदम, खा भी रहे पी भी रहे, और जन्नत में जन्नत की नेमात से लुत्फअंदोज़ हो रहे हैं, और कपड़े भी जन्नत के पहन रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने एक जुमला कह दिया, आदम इस दरख्त के नज़दीक मत जाना। यार इस दरख्त के, आवाज़ पहुँच सके मेरी, इस दरख्त के नज़दीक मत जाना। बाद लोगों ने लिख दिया जनाब वो गंदुम का दरख्त था, गेहूं का, हालांकि गंदुम का दरख्त होता ही नहीं। गंदुम की तो बालियां होती, बाली और दरख्त में फर्क है। काहे शजर के करीब न जाना। वो शजर क्या था? शजरे फजीलत आले मोहम्मद। 1 2 नहीं 10 किताबें पेश कर सकता हूँ, सब ने लिखा है कि वो गेहूं का दरख्त नहीं था। अगर गेहूं का दरख्त होता, गंदुम का दरख्त होता, तो अल्लाह आदम की औलाद को खाने की इजाजत क्यों देता? बाप को मना कर रहे हैं, बेटों को इजाजत है। ये अल्लाह के उसूल के खिलाफ है। वो गंदुम का दरख्त नहीं था, लिखा उलमा ने कि वो शजर फजीलत आले मोहम्मद था, आले मोहम्मद की फजीलत का शजर था। अच्छा, फजीलत का शजर था तो उसमें दाखिल होने के लिए क्यों मना कर रहा है अल्लाह? मिसाल के तौर पे ये शाह साहब मजलिसें करा रहे हैं, लोग इज्जत कर रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी मजलिसें करा रहे हैं, तो कोई ये हिर्स कर ले, ये तमा कर ले कि मैं भी एक इमाम बारगाह बुक करा के इतनी बड़ी मजलिस कराऊं ताकि मेरी भी इज्जत हो, तो ये हिर्स तो तमा जायज़ है। नेक काम में हिर्स और तमा जायज़ है, किसी भी नेक काम में। हाँ, कोई बंदा दादागिरी करता हो या चीटर हो और कोई बच्चा कहे कि भाई मैं इस जैसा बन जाऊं, हराम है। बुरे काम में हिर्स और तमा करना हराम है, नेक काम में हिर्स और तमा जायज़ है। तो आले मोहम्मद के पास तो फजीलत के अलावा दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। इनके पास तो फजीलत ही फजीलत है ना। तो अगर हजरत आदम फजीलत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे तो क्या बुरा था? एक सवाल है, एक तज्जिया है, भाई क्या बुरा था? इसलिए कि फजीलत में दाखिल हो रहे हैं, खुदा न खास्ता वो आले मोहम्मद के पास तो दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। तो पता ये चला, अल्लाह बताना ये चाहता है आदम की औलाद को कि याद रखो, अगर आदम जैसा तुम्हारा बाप भी आले मोहम्मद की फजीलत में शामिल होने की कोशिश करेगा, उसे जन्नत से निकाल दिया जाएगा। हमारे जो पहुंच जाए
ایسا بھی فضیلت آل محمد میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا اسے جنت سے نکال دیا جائے گا. تو میں ایک جملہ کہوں, یہ جو لکھتے نا دیواروں پہ میں نوکر صحابہ تھا, یہ حالی یہ جو دیواریں کالی کرتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر, وہ ذرا عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کہا اس درخت کے قریب نہ جانا, جو آل محمد کی فضیلت کا درخت, اور وہ قریب چلے گئے. اللہ نے کہا کپڑے بھی یہیں چھوڑو, غذا بھی یہیں چھوڑو, اور فی الارض خلیفہ, ہم نے تو تمہیں بنایا ہی زمین کے لیے تھا. یہ تو دنیا کو بتانا تھا کہ جنت ہے پنجتن کے صدقے میں. خدا آپ کو سلامت رکھے. ہم نے اس لیے آپ کو جنت میں 7 دن کے لیے یا ہمارے 70,000 سال کے لیے جو بھی, آپ کو ہم نے جنت میں لائے. اب کپڑے بھی یہی اتارو, غذا بھی یہی چھوڑو, جاؤ زمین پہ. اس لیے کہ تم نے آل محمد کی فضیلت میں شامل ہونے کی کوشش کی. تو میں اب کہوں گا مسلمانوں سے, ذرا اپنے ابا سے سبق حاصل کرو کہ جو آل محمد کے فضیلت میں داخل ہونے کی کوشش کرے, حرص و طمع کرے, وہ جنت سے نکال دیا جاتا ہے. جو آل محمد سے حسد کرے گا, وہ پہنچ جائے. خدا زندگی عطا فرمائے. جو آل محمد سے حسد کرے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ ایک صاحب نے پرچہ لکھ کے بھیجا کہ مولانا یہ کیا ہے, ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانے کا کیا رواج ہے؟ تو میں نے ان سے کہا دیکھیے جی, میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں. معصوم کا فرمان ہے کہ جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے, آپ کو زندگی عطا فرمائے. معصوم کا فرمان ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, جو فالج کے مرض سے بچنا چاہے. یہ جو اچھا فالج ہوتا کیوں ہے؟ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں. فالج ہوتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے جو بلڈ پریشر سے بھی بچنا چاہے. یہ برین ہیمریج کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے جو برین ہیمریج سے بچنا چاہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جو لفظ فالج ہے روایت میں, اس لیے میں فالج کے لفظ استعمال کر رہا ہوں. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. 3 مرتبہ آیات الکرسی, 3 آیات. یہ غلط العام ہوا ہے کہ ہم آیت الکرسی کہتے ہیں اور 3 آیتیں پڑھتے ہیں, جبکہ 3 پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے. تو علمی اور فقہی اصطلاح میں آیات الکرسی کہا جائے گا. اور فرمانے 3 آیتیں, ہم فیہا خالدون تک 3 آیتیں بنتی ہیں. تو آیت الکرسی نہ کہیں, آیات الکرسی کہیں. اور آیات بھی نہیں کہیں گے, آیات الکرسی. ایسا ہی ہے مطلب گرامر کے اعتبار سے عربی. تو آپ یہ 3 آیتیں پڑھ کے سوئیں, دوسرے نجف کی طرف رخ کر کے. دیکھیں یہاں بہت سارے بزرگ تشریف فرمائیں. نجف کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے السلام علیکہ یا امیر المومنین, آپ کو سلامت رکھے. جو سلام کرے امیر المومنین کو, کتنا بڑا نقصہ بتایا میں نے کہ جناب جو سلام کرے مولا کائنات کو, سونے سے پہلے نجف کی طرف ہاتھ کر لے اور مولا کو سلام کرے اور آیات الکرسی پڑھ لے 3 دفعہ, ہم فیہا خالدون تک. معصوم ضمانت دیتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ وہ فالج کے مرض میں مبتلا نہیں ہوگا. شاہ جی اس مجلس کی یہ خاص بات ہے کہ اگر اس پہ آپ نے عمل کر لیا اور یہ بچے ابھی سے عمل کریں گے تو کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور بزرگ حضرات تو بزرگ ہیں, وہ عمل کریں گے انشاءاللہ تو اللہ ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے گا. لہٰذا ہاتھ اٹھانے میں نعرے کے ساتھ جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں, وہ بزرگوار مجھ سے کہہ رہے تھے فیصل آباد میں, تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں, آپ اٹھا لیا کریں ہاتھ, کیا حرج ہے, فالج سے بچ جائیں گے. آپ کو سلامت رکھے. لہٰذا بات لمبی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے انتخاب کیا صرف آدم کا, اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. یہاں تک تو نتیجہ دے دوں, تقریباً گھنٹہ ہونے والا ہے, تو اگر کہیں تو میں یہاں تک نتیجہ دے دوں.
آدم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ آدم نہیں فرمایا. نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. کیا راز تھا؟ جو بعد میں آئے حضرات، میں ان سے معذرت کہوں، کوشش فرمائیں کہ یہاں جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں مولانا، جماعت سے نماز پڑھیں، اس کے فوراً بعد سلام گزار بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں. یہ بھی شکر گزار ہوں شادی کا. ان کا جو میلاد ہوتا ہے اس میں تو درجن بھر ہوتے ہیں پڑھنے والے، تو اس مجلس میں انہوں نے پڑھنے والے 2-3 ہی رکھے، تو خدا ان سب کو سلامت رکھے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جلدی ہوگا تو ہم زیادہ میٹر دے دیں گے. جناب نوح کا انتخاب ہوا، اعلیٰ نوح نہیں فرمایا. کہا کہ آدم کا انتخاب ہے، اعلیٰ آدم نہیں. نوح کا انتخاب ہے، اعلیٰ نوح نہیں. اس لیے کہ آدم کا بیٹا قاتل تھا، نوح کا بیٹا نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والا تھا. تو اللہ بتانا چاہتا ہے نہ میں قاتلوں کا انتخاب کرتا ہوں نہ بھگوڑوں کا انتخاب کرتا ہوں. میرے یہاں جو انتخاب کا طریقہ ہے وہ معصوم طریقہ ہے. آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی. اچھا چلے ایک جملہ اور کہہ دوں. دنیا والے فخر محسوس کرتے ہیں کسی کے کسی مقدس جگہ پر ہونے کا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا جاگ جائے گا کیونکہ آج کل FIR کا دور ہے، اس لیے کھل کے نہیں پڑھ رہا ہوں. لہذا جو زیرک لوگ ہیں وہ سمجھ جائیں کہ جناب کیا فضیلت ہے، کہاں دفن ہے. تو جملہ کہہ دوں میں، ضیاء الحق کیسے دفن ہو گیا؟ شاہ فیصل مسجد میں. بہت بڑا مسئلہ حل کروں گا، ضیاء الحق اور ڈھکے چھپے الفاظ میں عرض کروں گا، پہنچ جائیے گا. ضیاء الحق کیسے دفن ہو گیا؟ شاہ فیصل مسجد میں اسلام آباد میں. اس کے ابا کی جاگیر تھوڑی تھی. کیسے دفن ہو گیا بتائیں؟ اس لیے کہ اسحاق خان اس کا بیٹا تھا، اسی نے پالا تھا اسحاق خان کو، بیٹے سے مراد پالا تھا، اور وہ صدر ہو گیا تھا، چیئرمین سینٹ تھا، وہ صدر ہو گیا. اسلم بیگ چیف آف دی آرمی اسٹاف بن گئے تھے. دفن کیوں ہوا؟ کہ حکومت ضیاء الحق کی تھی. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. پتہ یہ چلا کہ دفن ہونے میں فضیلت نہیں تھی، حکومت تھی. جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. زندہ رہیں، آپ کو سلامت رکھے. اچھا چلیں، زندہ رہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ کیسے دفن ہوگا ایسی مقدس جگہ پر. تو ہم کہتے ہیں بھائی حکومت تھی، جہاں چاہے دفن ہو جائے. اور تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. بھائی تیسرے مرحلے میں حکومت نہیں تھی تو دفن نہیں ہوئے. فضیلت کے تحت دفن ہونا اور ہے، حکومت کے تحت دفن ہونا اور ہے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا میں نے بچوں کے لیے. آپ کو سلامت رکھے، خدا زندگی عطا فرمائے. چلیں اب آ جائیے نجف اشرف. خدا ہمیں آپ کو سب کو بار بار نجف کی زیارت نصیب فرمائے. آپ انشاءاللہ نجف جائیں گے تو میری بات کی تصدیق کریں گے. جو مولا علی علیہ السلام کی زری ہے، سونے کی جو جالی ہے، اس زری کے اندر 3 قبریں ہیں. ایک طرف آدم کی قبر ہے، ایک طرف نوح کی قبر ہے، درمیان میں علی علیہ السلام کی قبر ہے. سلامت رکھے. بہت بڑا مسئلہ حل کیا ہے شاہ جی آپ کی اس تاریخی مجلس میں کہ جناب مولا علی علیہ السلام کے دائیں بائیں کون ہیں؟ کب حضرت آدم کا انتقال ہوا؟ ہم جب وہاں زری پہ کھڑے ہوتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں، تینوں کی پڑھتے ہیں. پہلے آدم علیہ السلام کی، پھر نوح علیہ السلام کی، پھر مولا کائنات.
ایک ہی زری کے اندر جو مولا کی جالی ہے نجف اشرف میں، اس میں 3 قبریں ہیں۔ کب آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا؟ دفن کہاں ہوا؟ نجف اشرف۔ کب حضرت نوح کا انتقال ہوا؟ میرے موضوع میں ہے نا، دفن کہاں ہوئے؟ نجف اشرف۔ درمیان میں صرف اتنی جگہ تھی جہاں مولا کائنات آ سکتے۔ نجف اشرف میں تینوں کی قبر ہے، ایک طرف آدم ایک طرف نوح۔ اب گھنٹہ پورا ہو گیا لیکن یہ جملہ تو کہوں گا میں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی، پہلی شریعت آدم کی ہے۔ اب اس جملے پہ اگر جن لوگوں نے گردن بھی نہیں لائی، 2-4 ایسے ہیں جو ابھی گردن نہیں لائی پوری مجلس میں، میری سب پر نگاہ ہے، لہذا اگر انہوں نے گردن نہیں لائی تو پھر مولا جانے وہ جانے، آدم جانے وہ جانے، نوح جانے وہ جانے، مولا کائنات بیچ میں ہے، ایک طرف آدم ہے ایک طرف نوح ہے۔ آدم سے آدمیت چلی، نوح سے شریعت چلی۔ جملہ کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے، آدمیت اور شریعت جس کا طواف کرتی نظر آئے اسے علی کہا جاتا ہے۔